महंगाई बढ़ गई वहाँ पे? Yes, I think क्योंकि पाकिस्तान में तो हम रोज सुनते हैं कि महंगाई असल में वहाँ भी सूरत हाल ऐसी है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स हर समझें कि हर 6 मंथ या साल बाद जो बिजली के बिल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, गैस के बिल बढ़ जाते हैं, और गवर्नमेंट जो है ना आपको नोटिस कोई नहीं देती, फ्यू मंथ्स में वो प्राइसें बढ़ जाती हैं। कहने का मकसद है हम समझते हैं कि बाहर ज़्यादा कमाई है और लाइफ बहुत इजी है। इट्स नॉट ट्रू। फैसिलिटीज़ हैं, बट फ़र्ज़ करें अगर आप 2 लाख रुपीस कमा रहे हैं वहाँ पे, तो आप समझे कि 1,80,000 या 2 लाख आपका खर्चा भी है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो आपके रेंट्स होते हैं या आपके बिजली के बिल होते हैं वो 50-60 प्लस ही होते हैं। बिल्कुल, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, और टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा। ऑफ कोर्स फ्रांस तो जाना जाता है फॉर टैक्सेशन, दे आर वेरी गुड इन टैक्सेशन। 70% प्लस जो है ना आपके टैक्सेशन, अगर सबको आप जोड़ लें, ओके, तो इसी वजह से उनका निज़ाम भी चल रहा है, क्योंकि वो टैक्सेशन अच्छी तरह कलेक्ट कर लेते हैं। बट स्टिल आई थिंक कि इट्स वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये सब मुल्क कर्जे में डूबे हुए हैं, तो कर्जे को वापस करने के लिए यू नीड टू ऐड टैक्स ऑन द पीपल। और तो सिर्फ ये पाकिस्तान का नहीं है कि महंगाई हो रही है, फ्रांस में भी महंगाई हो रही है। और आप जाके जो बेसिकली जाते हैं पाकिस्तान को छोड़ के फ्रांस, उनसे ज़रा पूछ लें कि हाउ दे फील। अच्छा, मैंने तो सुना है कि जैसे यहाँ पाकिस्तान में लोग आपको ये टेंट्स में रहते हुए नज़र आते हैं, झुग्गियाँ जिनको हम कहते हैं, फ्रांस में भी सुना है कि ऐसे लोग हैं। yes. आप तो रहे हैं, आप बताएं कि क्या रियलिटी है या ये अफसाने ही हैं सारे? असल में जो गुर्बत है वो आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में हो या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, गुर्बत हर जगह पे है। ठीक है, फ्रांस में भी, पेरिस में भी गुर्बत है। हर इलाके में नहीं है, बट आपको नज़र आएगी। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। A1 बहुत बड़ी एक हाईवे है जो एयरपोर्ट से इवन नॉर्थ से शुरू होती है, पेरिस के सेंट्रल तक जाती है। जब आप उस पे जाते हैं, जब आप पेरिस के करीब आना शुरू हो जाते हैं, तो साइड्स पे कुछ माउंटेन्स टाइप है, ग्रीनरी है विद ट्रीज। उसके अंदर लोगों ने टेंट्स बना के, और वो हाईवे पे नज़र आ रहा होता है कि इधर 100 पीपल जो है ना रह रहे हैं। अच्छा, they are homeless actually? Yes, it's slums. अच्छा, जो slums जो फैमिलीज हैं जिनका कोई घर नहीं होता, जो मूव करते हैं, और वो आप हाईवे पे जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो वो नज़र आते हैं। तो काफ़ी पुलिस के ऑपरेशंस होते हैं साल बाद, 2 साल बाद, ताकि उन लोगों को वहाँ से हटाया जा सके। बट गुर्बत है वहाँ पे भी। ऐसे लोग हैं जो जिनको हम SDF कहते हैं। SDF मीन के जिन लोगों के पास फिक्स घर नहीं होता, तो वो आपको नज़र आते हैं रात को पेरिस में सोते हुए, लाइक ज़मीन पे वो सोते होते हैं। तो फिर कुछ NGOs जाके उनको कंबल और खाना शाना देते हैं, तो वो नज़र आते हैं। इवन पेरिस के सेंट्रल में एक इलाका है बारबेस के नाम से, अगर आप उधर चले जाएं तो आप कहेंगे कि इट्स नॉट फ्रांस, या आई एम नॉट इन पेरिस, इट्स शॉकिंग, या इट्स वेरी डिफरेंट। तो हम समझते हैं कि जो भी है, जो भी नेगेटिव है, वो सब सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। ऐसा नहीं है, इट्स रॉन्ग एंड यू आर ट्राइंग टू प्रूव इट रॉन्ग। मैंने आपके व्लॉग्स भी देखे हैं, आपकी बहुत खूबसूरत वीडियोस मैंने रिसेंटली देखी हैं, जिसमें आप कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा भी दुनिया को दिखाया जाए। चूँकि यहाँ कुछ लोगों ने तो ठेका लिया हुआ है कि पाकिस्तान को हर हवाले से बुरा मुल्क दिखाना है, पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में अच्छाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो बट आई थिंक यू आर बेंट अपॉन शोइंग द वर्ल्ड समथिंग पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तान। तो व्हाट इज़ द पैशन? ये इसके पीछे क्या कहानी है, क्या करना चाहते हैं? देखें बाबर साहब, आपके घर में 100 मसले होते हैं, आप कभी अपने हमसाये को जाके ये नहीं बताते कि मेरे 100 मसले हैं। ठीक है, आप उनको छुपाते हैं। आप ऑलवेज फील कराते हैं कि आई एम गुड, एवरीथिंग फाइन, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक। मगर जब पाकिस्तान की बात आती है हम ये काम नहीं करते। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में मसले हैं, नो डाउट, बट इन मसलों का ये नहीं मतलब कि हम अपना पेट नंगा करें। ठीक है, और इन मसलों का भी हल है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि
اگر پاکستان میں جو ایشوز ہیں ان کو آپ سولو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, سالو ہو سکتے ہیں یہ مسائل. ونڈرفل. تو یہاں آئے, یہاں مسائل تو ہیں, خیر تو سروائیو کر لو گے یہاں پہ؟ مجھے ماشاءاللہ سے 3 سال ہونے والے ہیں. ستمبر 2018 میں آیا ہوں, تو بس ٹائم بہت اچھا گزر رہا ہے. اور آئی تھنک کہ جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا, پیشن اور آپ کا جو ویژن اور ایم جو ہوتا ہے وہی آپ کو ان چیزوں سے جو ہے نا آگے لے جاتا ہے. مسائل ہر ملک میں ہیں, کوئی ملک نہیں ہے اس دنیا میں جس میں مسائل نہ ہوں. تو یو نیڈ ٹو, آپ چلتے جائیں اور پرابلم دیکھیں, اپس اینڈ ڈاؤن آتی رہتی ہیں. تو اگر آپ صرف ان پہ فوکس کریں گے پھر تو آپ کہیں جا نہیں سکیں گے. تو آپ نے جو ہے نا چلتے جانا ہے. لائک آپ جب گاڑی چلاتے ہیں تو کچھ جگہوں پہ رش مل جاتا ہے. اب آپ یہ تو نہیں ہے گاڑی سائڈ پہ روک کے آپ بیٹھ جاتے ہیں, وہ رش مل گیا اب میں کیا کروں, نہیں, آپ یو اسٹے, بالکل آپ صبر کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ صبر جو ہے وہ بہت ایک پاورفل چیز ہے, اور اس کو ہمیں اپنانا مین کے اندر ہمیں زیادہ اس کو جو ہے نا. اچھا, پھر بھی واپس جانے کو دل تو چاہتا ہوگا, وہ کیا ہے کہ یاد تو آتی ہوگی, دل جلاتی ہوگی, کوئی ایسی سچویشن ہے یا نہیں؟ دیکھیں, جب میں آیا ہوں تو میرا مائنڈ تھا کہ میں 2-3 مہینے بعد ایک چکر لگاؤں گا فرانس. اچھا. کیونکہ وہاں پہ آپ سمجھیں کہ فرینڈس اور کافی اچھا ٹائم گزرا ہے. میں نے بالکل ریگریٹ نہیں کیا کسی ٹائم کو بھی. اور بٹ اس کے بعد میرا دل ایسا لگا ہے پاکستان میں, اور یہاں کے لوگ اتنے ہاسپٹیبل ہیں. یس, ایگزیکٹلی, بہت زیادہ. تو مجھے فیل ہی نہیں ہوا, مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور آئی تھنک کہ ٹائم جو ہے وہ بڑا پازیٹیو گزر رہا ہے. دوستوں کو مس کرتے ہیں؟ دوستوں کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں. اچھا, وہ کیا کہتے ہیں؟ میں بہت سے دوست ہوں گے, کچھ تو ظاہر ہے وہاں کے نیٹیوز ہوں گے, فرینچ ہوں گے, کچھ پاکستانی جو وہاں سیٹلڈ ہیں وہ بھی دوست ہوں گے. کیا جو دوسرے پاکستانی دوست ہیں انہوں نے کبھی کہا ہے کہ ہمیں بھی بتاؤ, ہم بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں؟ مزے کی بات ہے, جب سے میں نے یہ پچھلے سال ویڈیوز بنانی شروع کی ہیں تو مجھے ایک چیز نظر آئی ہے کہ پیپل وانٹ ٹو کم ٹو پاکستان. ریئلی آنا چاہتے ہیں پاکستان. اچھا. سب سے جو بڑا ایشو ان کو فیس جو کرنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آ تو جائیں مگر پاکستان آ کے ہم کریں کیا. اور کیونکہ انہوں نے صرف نیگیٹو باتیں سنی ہوتی ہیں, لائک فراڈ کے پلاٹ خریدا ہے, فراڈ ہو گیا ہے, بزنس کیا ہے, پیسہ ڈوب گیا ہے, پیسے کسی کو دیے ہیں وہ واپس نہیں ملے. تو کیونکہ ہم نے نیگیٹو سٹوریز صرف سنی ہوتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صرف نیگیٹو ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو دوست جو ہیں وہ مجھ سے بالکل پوچھتے ہیں کہ ٹائم کیسا گزر رہا ہے, اور اگر ہم آنا چاہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. بالکل. تو کیونکہ میرا پیج ہے تو اس پہ لوگ مجھے فالو کرتے رہتے ہیں اور سوال کرتے جاتے ہیں, اور کافی لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ میں ایک پاکستان کی پازیٹیو امیج دکھا رہا ہوں. اوکے, دے کنسلٹ یو ایکچولی کہ اگر وہ آنا چاہیں تو کیا کرنا چاہیے. بالکل بالکل. ونڈرفل ونڈرفل. تو یہاں پہ تو ویسے کئی لوگ آپ کو پاگل کہتے ہوں گے. اصل میں کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک پاکستانی, ایک فرینچ پاکستانی جس کی گرومنگ وہاں پہ ہوئی ہے, جس نے وہ نظام دیکھا ہے جس میں سب کچھ آسان ہے, جس میں سپورٹ ملتی ہے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ہر قسم کے ہر لیول پہ, تو وہ کس طرح پاکستان آ گیا. آئی تھنک کہ پاکستان میں اپورچونیٹیز کی کمی نہیں ہے, اور پاکستان وہ یورپ 70s والا ہے جب یورپ بن رہا ہے. بالکل. سو آئی تھنک کہ دس از دا رائٹ مومنٹ کہ پاکستان آنا چاہیے, اور کیونکہ جہاں پہ پرابلم ہوتی ہے وہاں پہ اپورچونیٹیز ہوتی ہیں, اس کو سالو کرنے کا جو آپ کے پاس چانس ہے وہی اسی میں سے آپ بزنس حاصل کر سکتے ہیں اور اسی میں آپ کام ڈھونڈ سکتے ہیں. بالکل. اور اگر ان پرابلمس کو ہم چیلنجز کہیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ چیلنج اور اپرچونٹی دے گو ہینڈ ان ہینڈ, ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اف دیر از نو چیلنج دیر از نو اپرچونٹی فار یو. پاکستان کے یوتھ کا آپ کے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اب تو 2-3 سال ہو گئے ہیں, کافی آپ نے اسٹڈی بھی کر لیا ہوگا, یہاں پہ دیکھا ہوگا. آپ کے خیال میں ینگسٹرز کا پرابلم کیا ہے؟
آئی تھنک پاکستان ایک بہت خوش نصیب ملک ہے کہ اس کی 65% جو آبادی ہے وہ یوتھ ہے. اور اسی یوتھ میں بہت ٹیلنٹ ہے اور پیشنیٹ بھی ہیں, ڈائنامک بھی ہیں, جذبہ بھی ہے, جوش, ایوری تھنگ. آئی تھنک جو تھوڑی سی مسنگ ہو رہی ہے وہ ہے پراپر ڈائریکشن کی تھوڑی سی کمی ہے. اور اگر آپ کسی بچے کو بٹھا کے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو, تو آپ سے یہی وہ کہے گا کہ میں ابھی اسٹڈیز کر رہا ہوں, دین میں نوکری کروں گا, نوکری کے بعد فیملی سیٹل, گھر بنانا, گاڑی. سو دس از دا اونلی تھنگ کہ بچے کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ وہ ماڈل ہی یہی انہیں مل رہا ہے اور پیچھے سے بھی بتایا یہی جا رہا ہے. آئی تھنک کہ انہیں جو ہے اس طرف لے کر جانا چاہیے کہ زندگی میں صرف نوکری یا بزنس نہیں ہوتا, اور بھی چیزیں ہیں. لائک آپ فلاحی کاموں کی طرف لے کے جائیں, بچوں کو بتائیں کہ اپنی ذات سے بڑھ کے اور لوگوں کی مدد کرنے کی جو ہے نا یہ ایک ان کے اندر پیدا کریں. تو آئی تھنک کہ تھوڑی سی ڈائریکشن بہتر کرنی چاہیے اور اپنے کلچر, اپنے ریلیجن, اپنے اسپریچول فورسز کو جو ہے نا ان کو جگائیں. وہ بہت ضروری ہیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں آپ چینجنگ لانا چاہتے ہو تو یو نیڈ ٹو یوز اسپریچول فورسز, آپ کو ان کے ساتھ لنکڈ ہونا پڑتا ہے. سو بچوں کو ایک تو یہ سمجھانا ہے یا ان کو یقین دلانا ہے کہ یو آر ناٹ, آپ لوگ چھوٹے لوگ نہیں ہو, آپ لوگ بہت بڑے لوگ ہو. بالکل. اور آپ کا جو کلچر ہے وہ اتنا رچ ہے کہ صرف اگر آپ اسی کو جو ہے نا ریوائیو کرنا بالکل ریوائیو کرنا شروع کر دیں تو آپ بور نہیں ہو سکتے. اتنی نالج, اتنی انفارمیشن, اور آئی تھنک کہ تھوڑی سی پراپر ڈائریکشن چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پوٹینشیل بہت ہے, سیلف اسٹیم بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں میں ایکچولی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہیے کہ بچوں کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں. آپ انہیں فورس نہ کریں ڈاکٹر بننے کا, وکیل بننے کا, اکاؤنٹنٹ بننے کا. نہیں, میں اپنی اگر پرسنل بات کروں تو میں نے اسٹڈیز اکاؤنٹنسی فائننس میں کی ہے, بٹ میں ڈیجیٹل کا کام کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا شوق ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ انسان ایک چیز کے لیے بنانی ہے, وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکتا ہے. بالکل. اور اکثر یہ میں بچوں کو کہتا ہوں کہ ایک مچھلی سے اگر آپ کہو کہ درخت پہ چڑھے تو اٹس ناٹ پاسبل, اس کا کام ہی نہیں ہے. وہ اپنا ٹیلنٹ, اپنا جو ہے نا امیزنگ کام پانی میں دکھا سکتی ہے, درخت پہ نہیں. سو ہر بچے کے اندر ٹیلنٹ ہے اور اس ٹیلنٹ کو جو ہے نا ریوائیو اور اس کو جگانا ہے, آپ نے اس کو پالش کرنا ہے. پالش کریں گے تو وہ بچہ ایسے ایسے کام کر کے آپ کو دکھائے گا کہ آپ حیران رہیں گے. اور اس طرح کے بچے ہیں پاکستان میں جو کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اردو سیکھ رہے ہیں؟ میں پڑھنی سیکھ رہا ہوں. اچھا. اور بولنے میں تو بہتر ہو, ناٹ بیڈ. وہ بس پیرنٹس کا کمال تھا کہ گھر میں ہم اردو بولتے رہے, تو اسی لیے اردو میری ٹھیک ہے. پھر پاکستانی فرینڈس بھی تھے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اردو میں کافی, اردو پنجابی میں بھی کافی بات کرتے تھے. بالکل ٹھیک. تو دیٹس وائی میری ویل محیب, اٹ واز absolutely amazing talking to you. It was sheer inspirational, honestly speaking. بہت مزہ آیا مجھے بات کر کے. Same here. اور دل چاہتا ہے کہ گفتگو اور ہو, لیکن تھوڑی وقت کی قلت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور ہم سٹنگ کریں گے, اس میں پھر ہم ایکسپلور کریں گے کہ آپ کیسے پاکستان کا خوبصورت چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم فوکسڈ گفتگو اسی موضوع پر کریں گے. بہترین. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ویئرز, سید محیب علی میرے ساتھ سے, اور آپ نے گفتگو سنی. فیصلہ آپ خود کیجئے کہ یہ پاکستانی نوجوان فرانس چھوڑ کر پاکستان آ گیا تو کیوں آ گیا. پہلی دنیا چھوڑ کر تیسری دنیا میں سیٹل ہونے کا فیصلہ اس نے کیوں کیا. گفتگو آپ نے یقیناً انجوائے کی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت جلد ملیں گے